الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال 19 رمضان المبارک کو حاضر خدمت۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان کی یہ پیاری سی ساعتیں، یہ لمحات بہت تیزی سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے ہمارے درمیان سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ میں آج آنے سے قبل جب مطالعہ کر رہا تھا کہ آج کس بات سے آغاز کروں، تو جیسے ہی میں نے اپنی کتاب کھولی ناظرین، تو کتاب کا صفحہ جب میرے سامنے کھلتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے دانستگی میں کوئی اس قصے کو نہیں کھولا، نہ انڈیکس سے دیکھ کے کھولا۔ میں نے جیسے ہی کتاب مطالعے کے لیے کھولی کہ آج میں نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے، تو فوراً کتاب کھولتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ میرے سامنے کھلا۔ جیسے ہی اس قصے کو میں نے پڑھا ناظرین، تو میں ایک لمحے کے لیے رک گیا، اور رکنے کے بعد یہ سوچنے لگا کہ شاید پروردگار آج مجھ سے یہی بات کہلوانا چاہتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے پہ ہی گفتگو کروانا چاہتا ہے کہ ابتدا میں یہ بات ہم پہ واضح ہو جائے کہ ہم جتنے مسائل، جتنی پریشانیوں اور جتنے دکھوں میں اس وقت مبتلا ہیں، یقیناً یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی تو ہے، لیکن آزمائش کی وہ گھڑیاں ناظرین کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ظاہر ناظرین اللہ تعالیٰ نے بے حد آزمائش میں مبتلا کیا۔ جب ان کی آزمائش کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ ایوب، اللہ تعالیٰ نے قریب آپ پر ایسی آزمائش ڈالے گا کہ وہ آزمائش اگر کسی پہاڑ پہ بھی ڈال دی جائے تو وہ پہاڑ بھی اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایوب علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا ناظرین، بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ فرمایا اس آزمائش کے وقت اگر میں اپنے محبوب کے ساتھ رہا اور میرا محبوب میرے ساتھ رہا تو یقیناً میں استقامت سے کام لوں گا اور صبر سے کام لوں گا۔ اس کے بعد ناظرین ایک ندا آتی ہے کہ اے ایوب، اب میری آزمائش کے لیے تو تیار ہو جا، میرا حکم آ چکا اور فیصلہ نازل ہو چکا، لیکن صبر ضرور کرنا۔ ناظرین آپ کی جو آزمائش تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابلیس یعنی جو شیطان ہے وہ آپ سے بہت حسد کیا کرتا تھا، بے انتہا حسد میں مبتلا تھا۔ اس نے ہر طرح کے ہیلے بہانے کیے، ہر طرح کے کام کیے، ہر طرح کے وار کیے، لیکن کسی طور سے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو زیر نہیں کر پاتا۔ اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا اللہ، تیرے اس بندے کو میں نے شکر گزار اور بڑا فرما بردار اس لیے پایا ہے کہ تو نے اسے اولاد کی کثرت عطا کی ہے، مال کی کثرت عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، ذرا یہ تمام چیزیں ان سے چھین تو لے، اس کے بعد دیکھ تیرا یہ بندہ تیری اطاعت نہیں کرے گا۔ یہاں ناظرین بندے کا اور اللہ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے یہ دیکھیے کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے اگر تمام چیزیں چھین بھی لوں اس کے باوجود بھی میرا ایوب میرا اطاعت گزار رہے گا، مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ اب ظاہر ناظرین یہ شیطان اور رحمان کے درمیان کی بات ہے۔ اللہ نے کہا چاہ میں تجھے ایوب پر مسلط ہونے کی تمام طاقتیں عطا کرتا ہوں، اور دیکھ مسلط ہو کے کہ تو ایوب کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اور دیکھ میرا ایوب، یہ اللہ کا ناظرین ظاہر ناز ہے، اللہ کا مان ہے ایوب علیہ السلام پر کہ میرا ایوب جو ہے وہ کس انداز سے صبر کرے گا۔ سب سے پہلے ناظرین شیطان نے وار یہ کیا کہ آپ کی تمام اولادوں کو ختم کر دیا۔ ظاہر حکم خدا بندی ہے، اولادوں کے ختم ہونے کے بعد یعنی مرنے کے بعد آپ مزید محنت کرنے لگے۔ اس کے فوراً بعد آپ کا تمام مال جلا دیا گیا، اولادیں جا چکی تھی ناظرین۔ انسان پہ ویسے ہی ستم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، قیامت صغریٰ ہو جاتی ہے کہ اولادیں جب اچانک مرنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد مال جانا شروع ہو گیا، مال چلا گیا۔ تو آپ نے بہت ہی استقامت کے ساتھ جملہ فرمایا کہ جس کی طرف سے آیا تھا مال اسی کی طرف لوٹ کے چلا گیا۔ لیکن بات یہاں ٹھہری نہیں ناظرین، ختم نہیں ہوئی۔ فجر کی اذان کا وقت تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، شیطان نے آ کر آپ کے جسم پر پھونک ماری، اور اتنی خطرناک پھونک تھی کہ آپ کے پورے جسم کے اندر بیماری ہو گئی، آبلے پڑ گئے ناظرین۔ آبلے پڑنے کے بعد آپ کی کیفیت جسم کی ایسی تھی کہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے جسم میں آبلے بھی پڑ گئے اور کیڑے بھی پڑ گئے تھے، معاذ اللہ۔ لیکن ناظرین آپ نے اس پر صبر کیا، اور صبر کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک شکوے کا جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ روایتوں میں ناظرین یہاں تک آتا ہے
کہ ایوب علیہ السلام پر 70,000 آزمائشیں آئی ہیں، 70,000 مختلف قسم کی آزمائشیں. ہم تو ایک آزمائش کی وجہ سے رو دیتے ہیں. جوان اولاد سنسناتی ہوئی گولی کا نشانہ بن گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. سیلاب آ جاتا ہے، طوفانی بارش ہو جاتی ہے، ہمارا گھر چلا جاتا ہے، معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ معاذ اللہ میں ہی ملا تھا یا میں ہی ملی تھی کہ میرا گھر تو نے بارشوں کی نظر کر دیا، یا میں ہی ملا تھا کہ میرا جوان بیٹا جو ہے وہ بس میں جاتے ہوئے جلا دیا گیا یا اسے اغوا کر لیا گیا. ہم تو فوراً اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. کمزور ہیں ہم لوگ، اصل میں ہمارا اعتقاد مضبوط نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رضا کا پتہ نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے، قربان جائیے ایوب علیہ السلام کے صبر پر، ان کی استقامت پر، کہ 70,000 مختلف قسم کی پریشانی اور آزمائشیں تھیں ناظرین، لیکن اس وقت بھی وہ مکمل طور پہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے. 31 اموات کل سے لے کے آج تک ہو گئی ہے. میرے سرکار کی وہ حدیث منون نظر آتی ہے ناظرین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو نہیں معلوم کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے. بدین میں اور ظاہر سندھ کے مختلف علاقوں میں جو اس وقت بارشیں ہوئی ہیں ناظرین، قریب 60 سے 70 لاکھ افراد اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. میں دیکھتا ہوں بے سر و سامانی کی عجیب کیفیت ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے ناظرین، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور سوائے اس کے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور سوائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور سوائے اس کے کہ ہم صبر کا دامن اس حد تک تھام لیں کہ ہماری یہ زبان جو ہے نا ناظرین، اس سے شکوے کا ایک لفظ بھی اف تک نہیں نکلنا چاہیے کہ پروردگار اف یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. بس یہ جو اف ہے ناظرین، یہ پروردگار کو ناگوار گزرے گا کہ جب میں نے دیا تھا تو بہت کچھ دیا تھا، تب انہوں نے شکر کا کوئی جملہ ادا نہیں کیا، جب میں نے ذرا سا ایک گھر لے لیا تو فوراً ان کی زبان سے اف کا جملہ نکل گیا. آج ظاہر ناظرین بہت سی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مختلف باتیں آج آپ سے کریں گے، اور خاص طور پہ چونکہ اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھنے والے ہیں ماشاءاللہ، اور مفتی صاحب سے آج میں پوچھوں گا کہ اس دور میں، کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس پرآشوب دور میں کہ جہاں پر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنے مصائب اور اتنے مسائل ہیں، اعتکاف کس حد تک ضروری ہو چکا ہے اور کس حد تک ہمیں اجتماعی طور پہ اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. میرے ساتھ اس وقت میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور ان کے بعد ناظرین میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت ان سے پیار ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت حسین پڑھتے ہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے. ممتاز ثنا خان جناب بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب ناظرین میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں ایک زمانے میں، ماشاءاللہ ہم گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس میں ایک ساتھ ہی پڑھتے رہے. آج ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا، اسکالر بن چکے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں. محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم. السلام علیکم. اور ان کے بعد ناظرین ایک اور نوجوان ثنا خان، یقیناً بہت پیاری آواز کے حامل ثنا خان ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لاہور سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اور جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ ان کی آواز سے اور ان کے انداز سے بہت محظوظ ہوں گے. جناب محمد قاسم مدنی، حافظ قاسم مدنی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. آپ سے جی آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب ایک آج ہمیں ناظرین دعائیہ مناجات سنائیں گے، ایک استغاثہ پیش کریں گے، اے خاصہ اے خاصان رسول کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے. جناب. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت
تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، کر حق سے دعا امتیں رحمان رمضان رحمان رمضان رحمان۔ بزم افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی اعتکاف سے متعلق بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا اعتکاف سے ہٹ کے جو موجودہ صورتحال ناظرین کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل بارشیں، سیلاب، بلکہ مجھے یاد ہے 2005 میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، آپ دیکھیے ناظرین، اس کے بعد پھر 2010 میں جو سیلاب آیا اس سے کتنی بڑی تباہی ہوئی، اور یہ گاؤں گوٹ ہی اسپیشلی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اب 2011 میں ایک بار پھر ہمارے سامنے یہ سیلاب اور بارش کی صورت میں تباہیاں موجود ہیں۔ تو آپ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمارے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ مفتی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بلکہ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے بنیادی طور پہ ظاہر ہے اب کل سے لوگ اعتکاف اختیار کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کس حد تک ضرورت ہے اعتکاف کرنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اولا تو اعتکاف کا میں معنی کی وضاحت کر دوں تاکہ سمجھنے سننے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اعتکاف کا لغوی معنی تو دھرنا دے کر بیٹھ جانے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اصطلاحی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی دنیاوی معاملات سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت کے طور پہ بیٹھ جائے، جس میں اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے اور دیگر جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ کام کرے، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پھر یہ اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اس کی اسی دور میں ضرورت نہیں بلکہ ہر دور میں ضرورت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک کرو، اور فرمایا کہ للعاکفین، آخر میں الفاظ آئے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔
خود حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر آیا تو باقاعدہ وہ محراب کا ذکر ہے جس میں انہوں نے بیٹھ کر اعتکاف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پھل آیا کرتے تھے. تو یہ عبادت کا سلسلہ ایک قدیم سلسلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سلسلے کو جاری فرمایا. تو اس زمانے میں اعتکاف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ پرآشوب زمانہ ہے جس کے اندر فتنے ہی فتنے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی احادیث بیان فرمائی، جو آپ نے علامتیں بیان فرمائی، جن میں 2 علامتیں نہایت کثرت کے ساتھ ہیں، الحرج والحرج. فمل حرج، کہ حرج ہوگا. صحابہ نے عرض کیا اصل حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل عام ہوگا، بہت قتل ہوگا اور زنا عام ہو جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے. تو آج اہل علم بھی اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. قتل کتنے ہیں؟ اب تو زبان پہ بھی الفاظ نہیں لائے جاتے کہ اتنے روزانہ مر رہے ہیں. کتے بلیوں کی طرح معاذ اللہ انسانوں کا جنہوں نے معاملہ کیا ہے وہ کتے بلیوں سے بھی زیادہ گرا کر دیا ہے ان دہشت گردوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور پھر زنا کا معاملہ ہمارے سامنے. تو یہ اس زمانے کے اندر جب یہ برائیاں عام ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے فرمایا گیا کہ انسان خلوت اختیار کرے، تنہا اختیار کرے. جو گھر کے اندر ہے وہ گھر سے باہر والے کے مقابلے میں بہتر ہے، اور جو چل رہا وہ اس کے مقابلے میں بیٹھا ہوا بہتر ہے، اور جو قبر کے اندر وہ قبر سے باہر والے سے بہتر ہے. تو اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں جو مسجد کے اندر ہے وہ مسجد سے باہر والے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اعتکاف کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ انسان دنیا کے ان جھمیلوں سے بچ کر، ان دہشت گردیوں سے، ان ہلاکتوں سے بچ کر اللہ کے گھر میں پناہ لے لیتا ہے اور وہ اپنا مقصد اصلی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ ایک فائدہ میں نے عرض کیا اس کا. ٹھیک. اچھا، اگر فرض کیجیے جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک بات کہی، یہ جو ایک بات بتائی کہ اس زمانے کے اندر جو ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، زنا اور بدکاریاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اب اگر مثال کے طور پہ ان چیزوں کی وجہ سے خاص طور پہ یہ جو ہلاکتیں اس وقت ہو رہی ہیں، کل سے لے کے آج تک 31 افراد جو ہیں مر گئے، کچھ نہیں پتا، وہی بات ہے کہ مرنے والا کیوں مر رہا ہے، مارنے والا کیوں مار رہا ہے. تو اعتکاف ہی ایک راستہ نظر آتا ہے. تو پھر وہ جو امر بالمعروف کا جو تصور ہے وہ کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ کیا صرف اعتکاف ہی ایک راستہ بچ جائے گا ان ہلاکتوں سے بچنے کے لیے، اور کیا اعتکاف کر کے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ تو یقیناً مفتی صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ ایسا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، کیونکہ کل سے اعتکاف کی سنت والا معاملہ شروع ہونے والا ہے، تو مناسب تھا کہ آج ہم اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر لیں. باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر ایک شخص پر اس کی اپنی استعداد، اس کی اپنی طاقت، اس کی اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے لازم ہے. ورنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً تم بدی سے روکو گے. اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے امت والے رول کو، امت والی ذمہ داری کو ادا کرنا ترک کر دیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توفیل اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سیکھے، عمل کرے، خیر کی دعوت دے اور بدی سے روکنے کی دوسروں کو کوشش کرے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا کہ تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اندیشہ ہے کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو اس میں دو رائے بالکل نہیں ہو سکتی کہ ان حالات کی تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں نیکی پر آنا ہوگا، نیکی کی دعوت اور حکم دینا ہوگا، اور بدی کو روکنے، بدی کو مٹانے کی کوشش کرنی ہوگی. اعتکاف ایک وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں ذرا جسم سے ہٹ کر روح کی طرف متوجہ کرتی ہے، دنیا کی رنگا رنگی سے نکال کر باری تعالی کی طرف رجوع کرتی ہے، ہمارے ایمان کی آبیاری، ہماری روح کی بالیدگی اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ تمام پہلو کہ ایمان بھی مضبوط ہو، روح بھی بالیدگی اس کی حاصل ہو جائے، تعلق مع اللہ ضروری ہو جائے، یہ بنیادی کرائیٹیریا ہے، بنیادی پریریکویزٹس ہیں کہ یہ ہوں گے تو ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. تو وقتی طور پر یہ کٹنا اس لیے ہے کہ ایمان کی آبیاری اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو، تاکہ ہم روحانی سطح پر مضبوط ہو کر اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یوں یہ دونوں باتیں مل جاتی ہیں، ایک دوسرے کا تضاد نہیں بنتی معاذ اللہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں کہ اعتکاف سپورٹو ہے ہمارے دینی فرائض کی ادائیگی میں ہمیں رہنمائی فراہم کرنے کی. اچھا، ایک بات میں اور سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ظاہر اعتکاف تو ہوتا ہے اور مساجد کا، محلوں کا، گلیوں کا اپنا اپنا ایک سیٹ اپ ہوا کرتا ہے، لیکن اس وقت کی جس وقت کو ہم گزار رہے ہیں مفتی صاحب کے، جہاں پر آپ دیکھیے خاص طور پر جیسے کہ میں ابھی انٹرو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں،
آپ 2010 کے جو ہے سیلاب دیکھ لیں یا آپ 2011 میں بھی سیلاب اور بارشیں دیکھ لیں، آپ کو جیسے وہاں شمالی علاقہ جات یا دیہات، مطلب یہ دیہات آپ کو زیادہ تر فوکسڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ کچھ تربیت کی خاص ضرورت ہے کہ وہ اس آخری عشرے میں اگر اعتکاف کی طرف آئیں اور بھرپور آئیں تاکہ وہ اجتماعیت کا بھی تصور، مساجدیں بھی بھری ہوئی ہوں اور پھر وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کی جائے اور دعائیں بھی کی جائیں. دیکھیں، اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی توجہ کرائی ہے اور واقعی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ دیہاتوں میں بعض مقامات پہ ایسی مساجد بھی ہوتی ہے جو بالکل ویران ہوتی ہے. بالکل ویران ہوتی ہے، صحیح بات. وہاں پر کتے بچے دیتے ہیں، بلیاں کھیلتی ہیں اور گندگی پھیلی ہوتی ہے، کوئی نمازی نہیں ہوتا. اور خود پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے بارے میں ہمارے اپنے دوستوں کا تجربہ یہ ہے کہ جب دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں مگر ان کو کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا. بالکل ایسا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروننسیشن نہیں آتی. یہ پاکستان کے دیہاتوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے دیہاتوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظالم و جابر لوگ اقتدار کی سیٹوں تک جو پہنچتے ہیں وہ بھی دیہاتوں کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ وہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی آنکھیں بالکل بند کی ہوئی ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے، جو ہمارا وڈیرا چودھری ہے، جو بھی ہمارا سردار ہے، ہم اس کے لیے ہیں. جس نقش قدم پہ چلے تو اگرچہ کہ عذاب ایک اجتماعی عذاب ہے، سیلابوں کا، دیگر چیزوں کا، لیکن اس کی ابتدا ہمارے دیہاتوں سے ہوتی ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں صاحب اور ظاہر تفصیل بات چیت ہونی چاہیے. ایک کالر کو پہلے شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زرین بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو ہلو. ہلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زرین راجستھان، حیدرآباد دکن سے. راجستھان حیدرآباد دکن سے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی، اگر کسی کو زکوٰۃ خرچ کسی کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیے، اس کو پتہ نہیں ہے، اگر وہ واپس کر رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے کسی کو پیسے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیے، اس کو یہ معلوم نہیں تھا، اس نے اب آپ مانگا کسی نے تو قرض، آپ نے قرض اچھا دیے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے راجستھان ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. رہیے ہمارے ساتھ ناظرین، ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار کے ساتھ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب شجاع الدین شیخ صاحب، جناب بلال قادری صاحب اور جناب حافظ قاسم مدنی صاحب. آپ یقیناً ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ناظرین، اور اعتکاف سے متعلق یا اس کے علاوہ جو موجودہ ہماری پریشانیاں ہیں اس سے متعلق اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. بات ہو رہی تھی مفتی صاحب بریک سے قبل کے پہلے ایک کالر کو شامل کیے لیتے ہیں. یو کے سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری پہلی دفعہ کال ملی ہے. میں کل سے پرسوں سے کب سے بھی ڈائل کر رہی ہوں، میرا نمبر نہیں ملا. چلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ اس کے علاوہ میرا کوشچن ہے جی اعتکاف سے متعلق، اور مجھے آپ سے تھوڑا سا پلیز میرے کوشچن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ جنید بھائی میں بہت بیمار ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا پوری لائف میں کہ میں کبھی اس طریقے سے روزے چھوڑے ہوں، لیکن اس دفعہ اللہ جانے کیا بدقسمتی تھی کہ صرف میں نے ایک روزہ رکھا ہے. اور بہت سخت بیمار ہوگی، اور میری نیت تھی کہ میں نے اس دفعہ اعتکاف سے بیٹھنا ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ بیماری کی وجہ سے اب جا کے کچھ تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، لیکن یہاں انگلینڈ میں آج سے اعتکاف ہے، لیکن میں آج روزہ نہیں رکھ سکی. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے جو آخری 3 دن والا اعتکاف ہے وہ بیٹھنا ہے، لیکن جب میں یہاں پہ ڈسکس کرتی ہوں تو مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا تو اعتکاف ہوتا نہیں ہے اور اس کا وہ ثواب نہیں ملتا جو کہ 10 دن کا اعتکاف کا ملتا ہے. تو پلیز مجھے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ سارے روزے رکھیں، کیونکہ میں نے جتنے چھوڑے ہیں اب تک وہ مجبوراً چھوڑے ہیں کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی اور ابھی فری ہوئی ہوں، تو میں اپنا وہ 3 دن کا اعتکاف بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ آپ کا نیکسٹ کیا کوشچن ہے آپ کا؟ بس یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ میں اگر وہ 3 دن کا بیٹھوں گی تو مجھے اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا نا کہ جتنا. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یو کے سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم.
ہلو ہلو، شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. یہ بہن نے جو کوشچن کیا کہ 3 دن کے اعتکاف کے حوالے سے، دیکھیں 10 دن کا اعتکاف تو سنت موقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت کا ثواب بہرحال نفل سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے، اور آخری 3 دنوں میں جو اعتکاف کیا جائے گا وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، تو اس کا ثواب بلا شبہ اتنا نہیں ہے جتنا سنت مؤکدہ کا ہے. لیکن وہ عربی کا محاورہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو پورا حاصل نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا چھوڑ ہی دیا جائے. تو اگر 10 دن کا نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، 3 دن کا کر لیں تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. بالکل ٹھیک. بات ہو رہی تھی دیہات کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ گاؤں گوٹھ اور دیہاتوں میں جو ہے وہ زیادہ تکالیف یا پریشانیاں آتی ہیں. جی. اچھا فوکس ہمارا ظاہر ہے، جب اللہ نہ کرے اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اس بات پہ تو فوکس ہم رہتے ہیں کہ جی ان کی مدد کر دی جائے یا ان کا پیٹ بھر دیا جائے، لیکن بنیادی طور پہ ان کو اس جانب لے کر کون آئے گا مفتی صاحب کہ ان کی مساجدیں ویران پڑی ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، توبہ نہیں ہو رہی، استغفار نہیں ہے، یعنی وہی آپ نے کہا کہ کلمہ طیبہ تک پڑھنا نہیں آتا. یہ کس کی ذمہ داری بنے گی؟ دیکھیں یہ بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے شرعی اعتبار سے دین کی تعلیمات کو عام کرنا، کیونکہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے میں نے وہ دیکھا خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے حوالے سے میرے حاجی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو حاجی صاحب جہاں پہ تعمیرات کرا رہے ہیں وہاں پہ مسجد بنوا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور باقاعدہ میری جو بات ہوئی تھی ان سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کسی مولانا کو رکھنا ان کے لڑکوں کی تربیت وغیرہ کے لیے. تو بہرحال جو لوگ، ایک بات آ گئی تھی میں ذکر کر دی، جو لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ان کے جسم کی حفاظت کر لیں. ٹھیک ہے. جسم سے زیادہ بڑھ کر دین زیادہ عزیز ہے شریعت کو، ان کے دین کی حفاظت کی جائے، ان کو دینی تعلیمات سے آشناس کرایا جائے، اور یہ دین کی تعلیم ہی ہے جو ان کو غلامی کی زنجیروں سے نکال سکتی ہے، ان کی غلامی کی زنجیروں کو کاٹ سکتی ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا سکتی ہے. اگر ہم صرف کالج اور یونیورسٹی کی بھی تعلیم دیں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ کتنے ہی لڑکے کوٹا سسٹم کے ذریعے وہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ حق بات سمجھنے کی، حق کہنے کی جو تعلیم ہے وہ دینی تعلیم ہے، وہ وہاں پر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے مسلسل وہ جو ہے اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے، ہر ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے شجاع بھائی، اس میں کوئی فرق ہے بات میں کہ مطلب جو ان کی جو مینٹالٹی ہے، یا پلس یہ کہا جائے، اب دیکھیں نا میں خود بھی پرسنلی گیا ہوں، میں کافی مرتبہ، مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر جب سیلاب آیا تھا تو گراؤنڈ پہ میں بھی موجود تھا، میں نے بھی جا کے بہت سی چیزوں کو دیکھا، تو مجھے خاص طور پہ جو کمی جس بات کی محسوس ہوئی وہ یہ محسوس ہوئی کہ اتنے بڑے ٹراما میں وہ اس وقت تھے کہ اس وقت تو ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں اور سجدے میں گزرنا چاہیے تھا کہ وہ آنسوؤں سے روتے اور اللہ کو راضی کرتے. لٹرلی یہ تھا کہ جس گراؤنڈ پہ وہ لوگ موجود تھے اس گراؤنڈ کے ساتھ ہی جو ہے مطلب وہ مساجد موجود تھیں، لیکن مسجد بالکل ویران ہوتی تھی. یعنی 5 وقت کی جو نماز، اوقات کی جو نماز ہو رہی ہے، اس میں امام صاحب اور 1 2 3 مقتدی ہوتے ہوں گے شاید، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہزاروں کا مجمع باہر بیٹھا رہتا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ہمیں اس تناظر میں بھی ان آنے والی آفات کو دیکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور قرآن 1 سے زائد مرتبہ فرماتا ہے اگر لوگوں کے ایک ایک عمل پر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کسی بھی جاندار کو اللہ باقی نہ چھوڑے. یہ جو آفات اس میں یقیناً ہماری ایک کوتاہیاں، ہمارے طرز عمل بھی شامل ہے. لیکن میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم نے یہ ڈسکشن کیا کہ وہاں پر تعلیم کی کمی ہے، دین سے دوری کا معاملہ ہے، مساجد کا ویران ہونے کا معاملہ ہے، وہیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں، اور اصحاب سربت بھی اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں، اور حکمران جنہیں 18 کروڑ لوگوں پر شوق تو ہے حکمرانی کا، وہ بھی اس بات کا ادراک کریں. پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 35 اور 36 میں، کہ یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے عوام کے لیے وہ ماحول فراہم کرے کہ جہاں وہ دینی تعلیم کو سیکھ سکے. کانسٹیٹیوشن پاکستان کہتا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کے افراد کو دین پر عمل کرنے کے لیے مواقع فراہم کرے. اگر نہیں کرتے تو انہیں سن لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے نگہبان اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا. مفتی صاحب نے فرمایا یہیں سے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے پارلیمنٹ میں آگے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ان کو عیاشیاں کرنا تو یاد رہتا ہے مگر اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی یاد نہیں رہتی. عوام کا یہ حال ہے، میں نے دیکھا کہ اگر زمیندار چارپائی پہ بیٹھا ہے تو کسان چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ تو سوال ہی نہیں، وہ تو اس کی جوتیوں پر جا کے بیٹھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کھڑا رہے گا. بالکل ایسا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. شارجہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. ہلو
میں شارجہ سے عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ صاحبہ فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی جنید بھائی، یہ فجر کی نماز سنت اپن پڑھ لیتے نا، اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز کے لیے یعنی فرض نماز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ٹائم کا، کیا گھر میں عورتیں پڑھ لینا جب کا جب؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا دوں. بالکل آپ ایک سوال ہے جنید بھائی. جی پلیز پلیز پلیز. جی یہ میں ایک میرے رشتہ دار ہے اپنے، وہ لوگ یعنی یہ جو پیسہ جو لیتے نا سود کے اوپر، سود میں مبتلا تھے وہ لوگ ہم خود. تو ان لوگوں کا میں ساتھ دی تھی 2 وقت کہ یہ سود سے تم لوگ اپنا پیچھا چھڑا لو، سود اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت غلط چیز ہے یہ. تو کہیں اس میں میں بھی مبتلا تو نہیں ہو گئی؟ ان کا ساتھ دے کے میں ان کا وہ پورا ان کا چکتا کر لی میں. نہیں، آپ نے ساتھ کس طرح دیا تھا یہ بتائیے نا، کہ ان کو دلوانے میں ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں، پیسہ ان کو رقم دی میں، بلکہ یہ جو تم لوگ یہ جو پیسہ اٹھا کے جو سود کو جو دیتے یہ آپ لوگ یہ بالکل مت لو سود سے پیسہ نہیں، بلکہ ان کو کچھ رقم دی تھی میں. تو کہیں یہ اس میں بھی مبتلا تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں، ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا کہ سود مت لو، ہے نا، یہی بات کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، اور کیونکہ وہ لوگ سود میں مبتلا تھے نا. ہاں تو آپ نے روکا نا، ان کو منع کیا نا؟ ہاں روکا نا، کیونکہ ان کو قرضے سے مبتلا کرنا تھا میرے کو. ہاں تو آپ نے روکا نا، آپ نے کوئی مبتلا تھوڑی کیا ان کو یا ان کو تلقین تھوڑی کی ان کو. بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، آپ نے شارجہ سے ہمیں جوائن کیا. تو رہیے جناب ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، ملاقات کرتے ہیں آپ کی کالز کے ساتھ اور بلال بھائی کے کلام کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کریں، اور اعتکاف کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں، یقیناً ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. بلال بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جامع صاحب کا کلام پیش کروں گا تزمین کے ساتھ. زیالوی صاحب کیا بات. کرم ہو بس کرم ہو شاہ شاہ یا رسول اللہ، نہیں ہے اب نہیں ہے تاب یا رسول اللہ. یہی رو رو کے کہتے ہیں دلو جا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. دلم پج مردہ بارا، دلم پج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. ازل سے لطف فرما ہے کہ ہے ایک سلسلہ جاری، تبھی تو جن و انسان اور ملائک آپ پر واری. مگر میری تمنا ہے بسط جزو بساری، جو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری. فدائے نقش نارین، فدائے
نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ شفیع المذنبی کے تاج والے رحمت عالم سراپا آسی ہونے کی ندامت ہے مجھے پیغام مگر تسکین دیتا ہے کرم بس آپ کا ذکردان ہے شہرانو سیاہ شدے روزی سیانو پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ بروز حشر جب بہرے کرم ہو موج بر سلطان سیاہ کاروں کی صف میں ہے ضیاء بھی بے سر و سامان ہے اس کی آرزو بھی شیر جانی کی طرح یکساں جو بازوئے شفاعت تیرا کشائی پر گناہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ. اچھا مفتی صاحب، اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اعتکاف کی فضیلت جو ہے ظاہر ہے وہ بہت ہے، لیکن وہی بات کہ اس بات سے مربوط کرتے ہوئے کہ آج کے اس دور میں اس فضیلت کو پھر آپ کیسے دیکھیں کہ خاص طور پہ یہ جو اس وقت ماحول چل رہا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو یہ سنت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کانا یعتکف اشر الاواخر من رمضان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو اس دور کے حوالے سے بھی اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس امت پر اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا لازم ہے، اور اس دور کیا ہر دور کے لوگوں کے لیے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو تھام لیں، ٹھیک، نہ کہ اغیار کے طریقوں کو اپنائیں، نہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ظاہر ہو جائیں. تم تو بنی اسرائیل کی پیروی کرنے چلے ہو نا، یورپ کی پیروی کرنے چلے ہو، ارے موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے آقا کی پیروی کریں تو ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کی پیروی کرنے چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بلکہ وہ دیکھا دیکھی جو ہے اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہی ہمارے لیے ٹرینڈ سیٹرز ہو گئے، انہی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اعتکاف کے فوائد کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب اس کی یہ فائدے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ مطلقاً کیا کیا فائدے نظر آتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا وہ مسجد میں گویا کہ قید ہو جاتا ہے، باہر نہیں جا سکتا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا، تو وہ اللہ کا مہمان ہے گویا. ٹھیک، مسجد میں رہنے کی وجہ سے باقی باہر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں ان سب کا اجر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا فرمائیں گے. باہر بہت سے کام ہو رہے، اگر وہ باہر ہوتا تو شاید کر لیتا، مگر وہ مسجد میں مقید ہو گیا تو مسجد میں رہنے کی وجہ سے باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کو اجر ملے گا. ایک اور اہم فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے بخاری میں، سب سے زیادہ محنت آپ آخری عشرے میں فرماتے تھے اور پوری رات قیام فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. تو جو بندہ مومن اعتکاف میں جا رہا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسجد میں ہی موجود رہے گا. پھر اگلی بات اگر آپ دیکھیں جنید بھائی، تھوڑا سا فلسفہ ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، اور ان جسم اور روح کی کشمکش کا معاملہ وہ جاری رہتا ہے کشمکش کے اعتبار سے. آپ دیکھیے رمضان شروع ہوتا ہے، ہم روزے کی حالت میں آ جاتے ہیں، کھانا پینا ہمارا چھوٹ جاتا ہے، ہم تراویح میں ہوتے ہیں، ہماری نیند کم ہو جاتی ہے. گویا کچھ وہ صفات جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، جانوروں میں بھی ہیں، ہم ان سے ذرا علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہم کم کھاتے ہیں، ہم کم پیتے ہیں، ہم کم بولتے ہیں، ہم کم سوتے ہیں،
اور اس کا نقطہ عروج ہے اعتکاف کا معاملہ کہ جب انسان کھانے پینے کو ترک کرنا یعنی روزے کی کیفیت اور دیگر کام کاج کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، نوکری کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، دنیا کو ترک کر کے گویا اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس موقع پر ایک بندہ مومن کی کیفیت فرشتوں سے کافی قریب ہو جاتی ہے. وہ ہر آن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر آن اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں. یہ روحانی ترقی ہے جو اس اعتکاف سے بندے کو بھرپور حاصل ہے. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. آپ سب کو بہت سلام. ہیلو وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام فردوس ہے، تو میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فردوس صاحبہ فرمائیے. جی بھائی میرا یہ سوال ہے، میرے ماموں کی فیملی ہے، تو میری بیٹی بھی ان کے گھر میں شادی شدہ ہے، تو وہ نا بہت زیادہ نا ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں نا بچوں میں اور ان میں بہت اعلانیہ گناہ پائے جاتے ہیں. اعلانیہ گناہ پائے جاتے ہیں؟ ہاں جی، سود، زنا اور کیا بس فیل، مطلب حرام، تمیز نہیں ہے حلال حرام کی، نہیں کسی چیز میں بھی کوئی ان کو ہے ہی نہیں ہے خدا کا خوف یا اس طرح. تو میں کہہ رہی تھی میرے کزن ہے کہ بہت قریبی ہیں، ان کے پاس ساری مطلب چگلیاں، یہ فساد کروانے، ان کو خلاف کرنا، یہ بہت زیادہ باتیں ان کی ایک کزن جو ہے نا اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہیں. تو میں یہ پوچھنا آپ سے چاہتی ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسی، دور تو ہم پہلے کافی رہتے ہیں ان سے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم قطع تلقی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یا کیا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی برائیاں پائی جاتی ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا. تو آپ کبھی سمجھاتی نہیں ان کو کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا سا خوف نہیں آتا؟ میں نے بھائی میں نے بہت مرتبہ جہاں تک سمجھا سکتے ہیں سمجھا رہے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نماز کی طرف نہیں آتے. ظاہر ہے وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب اعلانیہ جب وہ گناہ کرتے ہیں، بدفعلیاں کیا کرتے ہیں، تو وہ نماز تو پھر درکنار ہو گئی نا، پھر تو بات ہی دوسرا ہو گیا. بہرحال رہیے ہمارے ساتھ ناظرین، ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ناظرین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب کچھ کوشچن جو آئے. دیکھیں ایک تو بہن نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں قرض کہہ کر، ٹھیک ہے، اب وہ واپس کرے تو کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ کہ اولن تو اگر کوئی شخص واقعی ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کے نام پہ نہیں لے گا، تحفے کے نام پہ نہیں لے گا، تو اس کو قرض کہہ کر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے واپس نہ لی جائے. اب اگر وہ نہایت اصرار کرتا ہے، بہت زیادہ زور دیتا ہے، تو اگر آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی تھی، اب بہت زیادہ زور دینے کی وجہ سے اس سے رقم لے کے آپ پھر صدقہ کر دیں، پھر اس کو صدقہ کر دیں، اپنے پاس نہ رکھیں نا. جی جی بالکل ٹھیک. مزید اسے ایک کوشچن میں نے کیا تھا کہ شارجہ سے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر کیا فرضوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ پہلے مسجد میں ہو جائیں پھر اپنے فرض ادا کریں؟ تو اس کے لیے فی زمانہ ضروری نہیں ہے، اپنے گھروں پر ہیں تو ایسی صورت میں یہ فجر کی سنتوں کے فوراً بعد اپنے فرض ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مزید بہن نے کوشچن کیا تھا، بات بہرحال ان کی واضح نہیں ہوتی سودی قرضہ لینے دینے کے حوالے سے، تو بہرحال اس میں ان کے انہوں نے میرے خیال یہ کہا تھا کہ شاید وہ لیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ ایسا کام نہ کرو، مطلب یہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گی، اس طرح کی بات تھی، پازیٹو بات تھی میرا خیال ہے. پھر دوسری جو بہن کی کال آئی تھی کہ ان کے رشتہ داروں میں بہت اعلانیہ گناہ ہوتا ہے. ہاں اعلانیہ گناہ ہوتا ہے. ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ اپنے برائی سے منع کرنے کا کام کرتی رہیں، بالکل ٹھیک، مسلسل ان کو سمجھاتی رہیں، البتہ ان سے جو ہے تعلقات اپنے کشیدہ کر لیں اور ان سے کہہ دیں کہ تمہارے غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم تم سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے. اچھا یہ اعلانیہ کہیں، یہ ان سے کہیں، ممکن ہے ان کے اوپر اثر پڑے کچھ. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں، میرا نام شہباز خان ہے. شہباز خان صاحب شکاگو یو ایس اے سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. جی ہاں میرا ایک کوشچن، ایکچولی میرے دو کوشچن تھے جنید بھائی. میرا پہلا کوشچن، جی ہاں میرا پہلا کوشچن یہ ہے، لائلۃ القدر کی نائٹ جو ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں، تھوڑا سا اونچا بولیں.
جی ہاں، لیلۃ القدر کی نائٹ جو ہے 26 کی شام کو ہوتی ہے یا 27 کی شام کو ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور مزید اور ہلو جی میرا سیکنڈ کوشچن ہے کہ میں یہاں پر تراویح کے لیے جاتا ہوں یہاں پر، تو اکثر میں لوگ کو دیکھتا ہوں کہ 2-3 لوگ ہیں تراویح میں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو قرآن کو بھی نیچے رکھتے، تو اس کا مطلب شریعت کے لحاظ سے بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شکاگو امریکہ سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں غلام حسین پالاری بول رہا ہوں کراچی سے. جی پالاری صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ صبح کو فجر کی نماز میں ہم جاتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر ہم نے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ ٹائم ہو، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے حساب سے یا انتظار کرنا ہوگا جماعت کے لیے؟ نہیں سمجھا نہیں میں، دوبارہ کلیئر کریں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم نماز کے لیے صبح کو فجر میں جاتے ہیں تو ہم پہلے سنتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سنتیں پڑھ لی تو پھر ہمیں جماعت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو جماعت کا انتظار کریں یا پھر ہم فرض اپنے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ، یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سفر کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شجاع بھائی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اعتکاف کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، سرسری اس پہ بھی گفتگو ساتھ ساتھ ہوتی چلے کہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان عموماً انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ اعتکاف اختیار کیا کرتے ہیں. تفریح ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی ٹھٹا ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہو گیا. لیکن مطلقاً میں مطلب یہ بات عرض نہیں کر رہا، اسپیسیفکلی مطلب چندے کیسز میں ایسا ہوتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ان کو خاص طور پہ سمجھائے کون کہ صاحب یہ جس عبادت کو اب تم اختیار کرنے جا رہے ہو اس کی نیچر کیا ہے. صحیح. جی دیکھیے یہ ہمارے اہل علم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ ادا کرنے کی اپنی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ایک شخص ایک عبادت ادا کرنے چلا، اس کو معلوم بھی کرنا چاہیے کہ جو عبادت میں ادا کرنے جا رہا ہوں اس کے تقاضے، اس کے آداب کیا ہیں. اور جو علم رکھنے والے ان کا بھی ذمہ بنتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں تو وہ ایسی نشستوں کا انعقاد کریں. جیسے آج ماشاءاللہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ایک موٹیویشن بھی ہو، مفتی صاحب سوالات کے جوابات دینے تاکہ بات کلیئر، ایک ہیلدی اور پازیٹیو میسج لوگوں تک پہنچے. بالکل. اب جیسا آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، یہ اکثر دیکھا گیا ہے. اچھا ہر جگہ ضروری نہیں، لیکن اکثر ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ 2-4 دوست ایک ساتھ بیٹھ گئے، اب وہ جناب فارغ ہیں 10 دن کے لیے، گاسپس ہو رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہیں، پھر جناب لمبے لمبے دسترخوان لگے جا رہے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ پرچیزنگ ہو رہی ہے اور کھانا اس میں چلا آ رہا ہے. اب لوگ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آئی پیڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ فیس بک اور ٹویٹر اور یہ وہ پتہ نہیں برباد کر کے رکھ دیا. اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. اعتکاف تھا کیا؟ مفتی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، دھرنا دے کے بیٹھ جانا. کیا مطلب ہے؟ سب کچھ چیزیں چھوڑ کر، کٹ کر، جیسے قرآن سورہ مزمل میں کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف بیٹھ جانا. تو بھائی چھوڑ کر آئیے باہر ان چیزوں کو، گھر کو گھر میں چھوڑ کر آئیے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئیے، اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر آئیے. بندہ کٹ کر ذرا جسم کے تقاضوں کو فراموش کر کے، دنیا کو فراموش کر کے روح کی طرف توجہ کر لے، رب کائنات کی طرف توجہ کر لے. یہ مقصود ہے. بالکل ایسا. بلکہ وہ دھرنا دینا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے نا، لیکن میں نے کہیں محسوس کیا ہے کہ لوگ وہ آن لائن جو ہے وہ فیس بک پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، پوری رات جو ہے ہمیں آن لائن رہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید اقبال بیٹا. جی میں عرض کر رہا ہوں. ماں جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ویسے ہم آپ کے بہت پرانے سننے والے ہیں. یہ ماشاءاللہ آج کال ملی ہے. آپ کا پیار ہے، فرمائیے. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. فرمائیے. ہاں بیٹا، میں شوگر کی مریض ہوں اور 2 روزے میں نے رکھے تو شوگر انتہائی ڈاؤن ہو گئی اور اس کی وجہ سے یعنی شدید قبض کی شکایت ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر. اللہ کریم، اللہ کریم. ہاں تو مجھے مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا کہ کیا کروں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
इंडिया हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद दक्कन चार मीनारा से कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी, और चार मीनार के 1 किलोमीटर करीब से। अच्छा, कौन सा आप बात कर रहे हैं? लगा 4.5 साल के बाद। जनाब बिल्कुल हुई होगी, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फरमाइए फरमाइए। जुनेद भाई, मेरा 2 सवाल है। एक सवाल है कि मेरे को सालाना 50,000 रूपये बैंक में भरना है। सालाना 50,000 रूपये बैंक में क्यों भरने हैं आपको भाई? ये मेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस किस चीज का कराया आपने? अपना मतलब अपना जाती इंश्योरेंस कराया या किसी चीज का कराया? नहीं, मेरा जाती इंश्योरेंस कराने वाला हूँ, मशवरा कर रहा हूँ आपसे मैं। तो मेरे को 10 साल के बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या मैं करा सकता हूँ? मतलब अभी कराया नहीं है बात, लाइफ इंश्योरेंस कराना है? नहीं कराया, मैं आपसे पहले मशवरा। अच्छा, मुझसे मशवरा कर रहे हैं? तो मशवरा तो मैं मुफ्ती साहब से करूंगा। और एक सवाल मेरा ये है कि मैं सुपरवाइजर हूँ कंपनी में। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मेरे को जो है बोनस मिलता प्लस जो है एक्स्ट्रा बोनस मिलता, और जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वो गैर मुस्लिम है, क्या मैं बोनस ले सकता हूँ उनसे? अच्छा, बोनस आपको, ठीक है, वो तो आप जॉब कर रहे हैं ना वहाँ पे, बिल्कुल बताते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरे को एक बात पूछनी थी कि वो बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है? आप बिल्ली का रास्ता काट जाए बस, और क्या? नहीं, ये बात नहीं। घर तक आए आप, उसके घर तक साथ साथ चली जाए। चले चले, आपको बताते हैं, उस दिन हमने बिल्ली पे वैसे बड़ी तफसीलन बात की थी, वो तो बड़ा अच्छी कॉल थी, मुझे बड़ा मजा आया था। वो साहब कहते हैं मैं जॉब के लिए रास्ते बहुत ज्यादा जैसे ना डर लग रहा है, खौफ सा हो रहा है। क्या कह रही है? रात से मुझे बहुत डर लग रहा है, खौफ सा आ रहा है कि कोई गलत तो नहीं होता ना। बिल्ली जैसे वहाँ का रास्ता मुझे मना है। बिल्ली आपको क्या डराती है, क्या करती है? नहीं, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली ना डराती है ना कुछ करती है, लेकिन हम अम्मी और मैं रात को 1:30 बजे भाई के यहाँ से आ रहे थे, तो वो उधर पार्क की तरफ बैठी हुई थी। तो वो मेरे साथ मतलब घर तलक आई है। 2 प्यार करती होगी, आपसे पसंद होंगी आप उसे, वो इसलिए आपके साथ साथ आ गई होगी। नहीं, फिर मुझे रात से इतना डर लग रहा है कि कुछ मसला तो नहीं है ना, आप बता दीजिएगा। हाँ, ये तो फिर पहले बिल्ली से पूछना पड़ेगा कि मसला क्या है, क्यों आपको फॉलो नहीं कर रही थी। पर आपको बताते हैं, आप टेंशन मत लें। क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग बिल्लियों की वजह से? इतना खौफ हो रहा है इस बात का, जैसे कोई गलत तो नहीं होगा ना। आप फिक्र नहीं करें, टेंशन मत लें, आप खौफ मत करें और आप बिल्ली को खौफ ज्यादा कर दें। आप क्यों खौफ में मुब्तला हो रही हैं? आप फिक्र नहीं करें, आप मुझे जवाब बता दीजिए। बिल्कुल बता, आप क्यों टेंशन ले रही है, बता रहे हैं आपको। आप फिक्र नहीं करें, मुफ्ती साहब से पूछते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। पहले बिल्ली ही के मसले पे बात करें। बिल्ली के मसले का जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला से फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे कोई चीज का नफा पहुंचाना चाहता है तो सारी दुनिया तेरे खिलाफ उसको रोकने के लिए जमा हो जाए, मगर वो उस नफे को नहीं रोक सकते। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तुझको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सारी दुनिया तुझको बचाने के लिए आ जाए, तो कोई तुझको बचा नहीं सकता। तो मेरी बहन को फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अल्लाह ने नफे का इरादा किया तो नफा होगा, नुकसान का इरादा किया तो नुकसान होगा। बिल्ली के गुजरने से कुछ भी नहीं होता। मतलब ये जो खौफ में मुब्तला, खौफ को निकाल देना। जी, फालतू बात। तो प्यार करती होगी वो, इसीलिए साथ साथ बिल्लियाँ होता है ना, बिल्लियाँ वैसे प्यार भी करती है, ज्यादा पसंद होता है उसके साथ साथ चल पड़ती है। जी। अच्छा, और क्या? शहबाज खान ने हमसे पूछा था कि लैलतुल क़द्र की रात 26 की शाम को होती है, 27 की शाम को। देखिए, बात यह है कि इस्लामी एतबार से अलग शाम शुमार की जाती है, दूसरे एतबार से अलग शुमार की जाती है। आसान सा जवाब इनके लिए है कि जब 26 का दिन गुजर जाए और मगरिब का वक्त आ जाए, ठीक है, तो वो अब 27वीं शुरू हो गई है। ठीक है, तो यही 27वीं की शाम है और यही शब कदर है। ठीक है, अच्छा, सही, बेहतरीन होगी। और एक क्वेश्चन हमसे किया एक भाई ने कि 2 या 3 अफराद जो है हाथ में कुरान लेके पढ़ते हैं तरावी के दौरान, उन्होंने देखा अपने यहाँ पे शिकागो में। वो कहते हैं अमूमन कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसा कि वो किया जाता है सऊदी वगैरह में जो। तो देखें, बात ये है कि चूंकि हमारे यहाँ पे 4 मसालिक अहले सुन्नत के, हम्बली, शाफई, मालिकी, ठीक है, हनफी, तो उनमें से जैसे शाफिया के नजदीक और हनाबिला के नजदीक कुरान हाथ में लेके पढ़ना जायज है तरावी में, तो वो अपने मसलक के मुताबिक पढ़े, उनको पढ़ने दें। ठीक है, हमें उसके बारे में तशवीश की जरूरत नहीं है। लेकिन हनफी नहीं पढ़ेगा, उसके नमाज नहीं है। ये जरा वजाहत कर दें। बिल्कुल ठीक। जी। एक भाई गुलाम हुसैन पालारी साहब ने क्वेश्चन किया था कि फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद क्या हम अब जमात का इंतजार न करें, अपनी पढ़ के निकल जाएं? तो देखिए, बात यह है कि उसका इंतजार करना चाहिए और जमात के साथ ही पढ़ के जाएं, वरना मस्जिद में जाने का मकसद फौत हो जाएगा। अलबत्ता ये एक मशवरा मैं दूंगा दुनिया भर में, पाकिस्तान में जहां पर भी लोग हैं, कि रमजान के दिनों में अगर फजर की नमाज जल्दी औकात में भी करा ली जाए
تو اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور وہ جو مستحب رکھا گیا کہ دیر سے پڑھانا مستحب ہے، وہ اس لیے تھا تکثیر جماعت کے لیے، تاکہ جماعت زیادہ ہو جائے. اور ان دنوں میں جماعت جو ہے فوراً پڑھانے میں زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اسی غفلت کی وجہ سے، تھوڑا سا آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیجئے، بہت سے لوگ اس غفلت کی وجہ سے کہ چونکہ وہ ابھی روزہ جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے، اب وہ اس میں اور جماعت میں خاصا ڈسٹنس ہوتا ہے وقت، تو وہ عموماً جماعت کی فضیلت لوگوں کو نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں یار ابھی کہاں اتنا جائیں گے، یہ کریں گے، وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ گھر ہی میں ادا کر کے سو جاتے ہیں. لیکن اگر کنیکٹڈ ہو جائے نا، وہ یہاں اذان اور یہاں جماعت، ہمت ہو جاتی ہے ذرا. یہی ہمارے دین کی خوبصورتی اور یہی ہمارے فقہا کا احسان امت پر. کیا حدیث میں ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. تو فقہا نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے ہمارے کراچی کی مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ اصلاً جو ہے وہ اول وقت میں ہی فجر کی نماز رمضان میں ہو جاتی ہے، تاکہ میجورٹی کو جماعت کا ثواب مل سکے اور اس میں وہ کوتاہی نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات بتائیے، یہ جو بات ہو رہی تھی اعتکاف کے حوالے سے، اس کے ویسے تو کئی فائدے ہیں، تھوڑا سا آپ ذرا اس پہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ اس کے فائدے کیا کیا ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں بلکہ، اور یقیناً شجاع بھائی سے اور مفتی صاحب سے آپ گفتگو سننا چاہتے ہوں گے. اس دور میں اعتکاف کی کس حد تک ضرورت ہے ناظرین، اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں اعتکاف کس حد تک کرنا چاہیے، یعنی اجتماعی طور پہ اس سوچ کو کتنا پروموٹ کرنا چاہیے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد. کیا کہنا چاہیں گے اسی حوالے سے؟ دیکھیں، بات جیسے میں بڑی خوبصورت بات کی بیان کی ہے. روزے کے فوائد، اعتکاف کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اس کام کے اندر وہ مصروف ہو جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اس وقت انسان سراسر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر اعتکاف وہ عظیم عبادت ہے جو کہ خاص انبیاء کرام نے فرمائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ آپ اور آپ کے رب کے سوا کون تھا؟ آپ نے اپنے رب سے ہم کلامی کی اور تنہائی اختیار کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے 6 ماہ تک غار حرا میں تنہائی اختیار کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو کنسائز کر کے اپنی امت کو دے دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتوں میں تم بھی یہ کام کر سکتے ہو. پھر اس کے علاوہ انسان کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، وہ دل ہے. اب دل کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا کے معاملات میں مشغول ہوتا ہے تو یہ اثر پذیر ہوتا ہے، تو ان کے اثرات لیتا ہے. اچھا، زندگی کے معاملات میں جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے برے ہر قسم کے لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اچھے لوگ آتے تو ان کے اچھے اثرات لیتا ہے اور برے لوگ آتے تو برے اثرات لیتا ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی زیادہ عام ہونے کی وجہ سے دل جو برائی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اعتکاف کے لیے 10 دن اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے تو اب برے لوگوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ صاف ہوگا تو پورا جسم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. جب پورا جسم صحیح ہوگا تو ایک انسان درست ہوگا. صحیح بات. ایک انسان درست ہوگا تو پھر گھرانہ درست ہوگا. گھرانہ درست ہوگا تو پھر شہر درست ہوگا. صحیح بات. ویسے بھی حالات کے پیش نظر تو لوگ آٹومیٹکلی متوقف ہو گئے، گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں. جی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس وقت اجتماعی عبادات کے اعتبار سے اعتکاف جو ہے وہ ایک ایسا راستہ نظر آتا ہے کہ چونکہ آخری اشرا بھی، اور آپ نے ایک بات کہی نا کہ اس کے لیے بڑا کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے. تو جو سچویشن اس وقت اس پورے قوم کی، یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں یہ جو روز جس طرح سے خون بہہ رہا ہے، جس طرح سے ناحق ہمارے یہاں قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں تو اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں، جو سیلاب کی کیفیت ہے یا دیگر مسائل ہیں، غرض کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جکڑی بھی ہے، بالکل نکلی بھی نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اجتماعی طور پہ اس طرف آنا پڑے گا کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. بالکل، جس کو توبہ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، یہ بات آخری اشرے سے جو ہے فائدہ اٹھانے والی. بالکل اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اپنے اعمال پر توبہ طائب ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی. دیکھیے، کل نفع نقصان کا مالک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مبارکہ ہے. جس کی طرف سے یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ ان کو واپس بھی لے سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. تو آج ہمیں اجتماعی سطح پر توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنے والے مصائب اور معاملات اجتماعی سطح پر ہیں، اس کے لیے توبہ بھی اجتماعی سطح پر ضروری ہوگی. اور رمضان کا آخری عشرہ اور اعتکاف کا عمل اس کا ایک بہت بڑا
ذریعہ بن سکتا ہے، ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے ہماری اس امت کے لیے، ہماری اس قوم کے لیے. بس دعا اللہ سے یہ کہ اللہ میں رجوع ہونے کی توفیق دے. آمین. اچھا، یہ اعتکاف میں بنیادی طور پر مفتی صاحب کن کن باتوں کا لحاظ ایک عام نوجوان کو رکھنا چاہیے؟ اچھا، عمر کی کوئی اس میں ہے؟ دیکھیں، عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے. نابالغ یا جو ممیز ہے بچہ جو تمیز کر سکتا ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مساجد میں نابالغ بچوں کو اعتکاف کے لیے نہ چھوڑا جائے، کیونکہ گیدرنگ ہوتی ہے اور اسی حکمت کے پیش نظر کہ اخلاقی برائی میں مبتلا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے پیچھے سے جگہ بنائی، اور فی زمانہ جو ہے فقہاء نے حالات کو دیکھ کر جو ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا. اب امرد بچے جب لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو یہ برائی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو نابالغوں کو اعتکاف سے روکا جائے اور صرف بالغ حضرات کو اعتکاف کے لیے بلایا جائے. پھر اعتکاف میں جب بلایا جائے تو اعتکاف کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا جائے، نماز کو سیکھا جائے، انبیاء کا تذکرہ پڑھا جائے، اولیاء کا تذکرہ پڑھا جائے، بالکل ٹھیک، علم دین حاصل کیا جائے، ان تمام باتوں کا اہتمام کیا جائے. پھر اس کے اندر اہم بات جو ہے، جو خاص اس حوالے سے مسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر معتکف بلا ضرورت شرعیہ کے اپنے معتکف سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہے عادتاً. اگر کسی خاتون نے اگر کوئی ایسی جگہ عادتاً نہیں بنائی تو اب وہ کسی جگہ کو فکس کر لے، اور جتنی نماز کی جگہ ہے اتنی جگہ اس کا معتکف ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے گی اور 10 دن تک جو ہے وہ وہیں پہ رہے گی اور اپنا اعتکاف پورا کر لے گی. اس کے لیے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعیہ کہ اگر اپنے معتکف سے باہر نکلی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ دنیا سے رابطہ مکمل طور پہ آپ کا کٹا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ایک بات جو میں محسوس کر رہا ہوں خاص طور پہ ان حالات کے پیش نظر، میں کراچی کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس مرتبہ وہ تعداد آپ کو مساجد میں نظر آئے رات کے اوقات میں، لیکن جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے ایک سہم کی سی کیفیت ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے مساجد کا رخ کریں گے لوگ؟ دیکھیں، مساجد کا رخ نہیں کریں گے تو خوف دور بھی نہیں ہوگا. خوف دور ہونے کی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ٹھیک، کہ جب تک اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے ان سے خوف نہیں اٹھایا جائے گا. بالکل. اگر اپنے طور پہ دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کوشش کی تو ہمیشہ خوف میں مبتلا رہیں گے. کوئی بھی فن خان ان کا خوف دور نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، اور جب رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں گے تو رب کا وعدہ سچا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ایک بات بتائیے، آپ دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں، تھوڑی سی بات نکل آئی تو ذرا سا کر لیتے ہیں اس پہ، کہ میں بڑا ایک کینلی اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جو کچھ بھی اس وقت ظاہر ہے جن مسائل میں ہم گرفتار ہیں، آپ دیکھیے روز ٹیلی ویژن کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بوڑھے والدین بیچارے آہ بکا کرتے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جا کس طرف رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نہ خون بہتا چلا جا رہا ہے، نہ قتل عام ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں. ایکچوئل ہو کیا رہا ہے شجاع بھائی؟ کہاں پہ، مطلب میں اس گتھی کو نہیں سلجھا پا رہا. ہم اس میں تو لگے کہ جی تمہارا میرا، اس میں تو لگے کہ تمہارا میرا، لیکن اصل پوائنٹ نہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا اصل مرض کی وجہ کیا ہے. ہاں کیا ہے کہ میں نے درمیان میں عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر ہمارے اعمال کے نتائج ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں جب بے حیائی عام ہو تو قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اوکے، جب یعنی بے حیائی سے قتل و غارت گری جو مشہور ہے، اللہ پہ ذمہ ہٹا لیتے ہیں نا. جب ہم نے بے حیائی کا معاملہ شروع، کیونکہ حدیث میں نا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، فرمایا کہ اگر حیا چلی جائے گی تو ایمان بھی چلے گا. لیکن یورپ میں، امریکہ میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا وہاں پہ تو بے حیائی عروج پہ، وہاں قتل عام تو عروج پہ نہیں. میں عرض کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت گری نہیں ہوتی، یا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایسی اموات نہیں ہوتی ان طریقوں پر جس کا ہم نے کبھی ذکر نہ سنا. لیکن جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں جنید بھائی، بات یہ کہ ورلڈ میڈیا میں اگر آپ غور فرمائیں ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا کہ مسلم دشمنی اس قدر زیادہ ہے کہ بھانت بھانت کی بولی مسلمانوں کے متعلق ہی بولی جاتی ہے، ان کے ہونے والی چیزوں کو اکثر دبایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے. لیکن چلیے، اقبال نے یہ بھی کہا کہ اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے تو رسالت میں آپ کا فرمان کافی. آپ نے فرمایا
کہ جب بے حیائی عام ہوگی تو قتل و غارت گری عام ہوگی، جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے، جب وعدہ خلافی ہوگی تو بیرونی بادشاہ مسلط کیے جائیں گے جو لوگوں کی جائیدادوں کو برباد کریں گے۔ واحد راستہ یہ بچتا ہے کہ ہم رسالت مآب کی تعلیمات کو اپنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ سے درست کریں، اور غیروں کی سازشیں اس کی بھی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہ کھٹکتا ہے دنیا والوں کی نگاہوں میں، کیونکہ اگر اسلام کہیں آ گیا تو اس کے عادلانہ نظام سے ان کے مفادات پر ضربیں پڑیں گی۔ ذرا سا گتھی سلجھائیں، گتھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ رکھی گئی ہے، کافر کے لیے نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ علامتیں ہمارے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے نہیں، ان کے لیے تو ہر چیز کی چھوٹ ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور سہولتیں دیتا چلا جائے گا، اس پہ اور میں دنیا میں ان کے احسانات پورے فرما دے گا۔ میں اس پہ اور گفتگو کروں گا مفتی صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کل جو ہوا دیکھیں نا، بس اغوا ہو گئی، خواتین کو اتار دیا، مردوں کو لے کر چلے گئے، کیا تماشا ہے اس قوم کے ساتھ۔ ناظرین ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رحمتیں رمضان کی مفتی صاحب بات ہو رہی تھی، جیسا کہ ایک بات شجاع بھائی نے کہی، اور میں بڑا سچی بات ہے اس حوالے سے، اس وقت پوری قوم اس بات پہ افسردہ ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے، اس ظاہر شرعی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم ان حدود سے باہر جا کے بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب قوم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیکھیں کہ جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو قتل عام بڑھ جاتا ہے، ناحق قتل بڑھ جاتا ہے۔ اچھا ہماری قوم میں تو ہے بے حیائی تو ویسے بہت بڑھ چکی ہے، مزید کوئی اور وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں علامہ صاحب نے بڑی سچی بات کہی ہے اور بہت اچھی بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے۔ اسی قسم کی ایک بات، یعنی جو کہا نا کہ گتھی کون سلجھائے، اس کا اصل سبب کون بتائے، تو اس کا اصل سبب یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لوگ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے حاکم مسلط فرمائے گا جو ان کے جوانوں کو قتل کرے گا، ان کے بوڑھوں کی عزت نہیں کرے گا، ان کے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، اور ان میں قحط سالی عام ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے معاملات، یہ قتال وغیرہ، یہ سب کے سب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنی بہنوں کو ساتھ بٹھا کے، جوان بہنوں کو بٹھا کر ٹیلی ویژن پہ ناچ گانے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی شرم نہ آتی، کوئی حیا نہیں آتی، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے عشق معشوقی کی باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری غیرت پہ جو ہے جوں تک نہیں رینگتی، تو اب اس سے زیادہ بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے اوپر ہم کوئی منع نہیں کرتے، اور کوئی منع کرے تو کہیں بہت رجڈ آ گیا، بہت زیادہ کوئی مولوی آدمی ہو گیا، یہ اپنے دائرے بھی نہیں رہتا، حد سے باہر نکل گیا۔ جب یہ کیفیت قوم کی ہو جائے تو وہ عذاب آنے ہی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ بے حیائی اپنے عروج پر ہے اور عمل بالمعروف کی ظاہر ہے وہ جو تلقین ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے اس قوم کے اوپر یہ جو ناحق قتل عام اس وقت ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یہ جو پریشانی آ رہی ہے، بنیادی طور پہ دو وجوہات جو میں سمجھ رہا ہوں۔ سب سے موٹی وجہ تو یہی ہے کہ قتل کرنے والے کو روک کون رہا ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اس کے باپ نے کیوں نہیں روکا اس کو، اس کی ماں نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ تو سب سے بڑی بات تو اصل وجہ تک ہی نہیں پہنچ پا رہے نا، بات تو یہ ہے نا کہ وہی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا بار بار وہ دور یاد آتا ہے، وہ بات یاد آتی ہے، ایک دور ایسا آ جائے کہ قتل کرنے والے کو نہیں معلوم کہ قتل کیوں کر رہا ہے اور قتل ہونے والے کو نہیں معلوم کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے مفتی صاحب کہ ہم اتنی پریشانیوں میں جو مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی راستہ، کوئی سبیل آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ جتنے لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، ہر آدمی مایوس نظر آ رہا ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ، اس کے اندر جب اس زمین نے اتنا خون دیکھ لیا ہے تو پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا۔ کوئی سبیل، کوئی ایسی بات، اس پہ گفتگو کریں گے اور یقیناً آپ سے جو جوابات بھی ہمیں کالز کے لینے ہیں، تو ملاقات ناظرین ہوتی ہے آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور ظاہر ہے ایک اناؤنسمنٹ بہت اہم ہے جس کو سننا بھی بہت ضروری ہے اور یقیناً کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں کہ بدین میں سیلاب سے متاثرین کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو مخیر حضرات سیلاب زدہ لوگوں کے لیے خوراک کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے احتیاط خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس میں جمع کرائیں اور کوشش کریں ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ ڈھیروں نیکیاں کما سکیں، کیونکہ بات احساس کی ہے اور یقیناً یہ زندگی کا احساس ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کا بھی احساس کریں۔ ہمارے سیلاب زدہ بھائی بہن جو ہیں ناظرین اس وقت ہمارے منتظر ہیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبرز اس وقت اسکرین پہ نمایاں ہیں۔
آپ کی تھوڑی سی مدد ممکن ہے یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر ہم دل کھول کے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. مفتی صاحب بات کو آگے بڑھانے سے قبل میں چاہوں گا جو کالز آپ کے پاس آئی تھی اس کے جواب چند کوشچنز ہیں. جیسے کہ بہن نے پوچھا تھا کراچی سے کہ وہ شوگر کے مریض ہیں اور شوگر روزہ 1-2 روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی, ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا, تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے چھوڑ دیں اور فدیہ دے دیں ان کا. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے انڈیا سے کوشچن کیا تھا کہ 50,000 سالانہ ان کو بینک میں دینا انشورنس کے لیے, اپنی لائف انشورنس کے لیے, تو 10 سال بعد ان کو 8 لاکھ ملیں گے. ویسے ان کی ٹوٹل رقم تو 5 لاکھ بنتی ہے لیکن 8 لاکھ ہوا ہے. اس کے بارے میں ہمارے فقہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انشورنس کمپنی غیر مسلم کی ہے اور اس کو یہ اپنے انسٹالمنٹ دینے پہ قدرت رکھتا ہے, یعنی یہ چانس نہیں ہے کہ یہ فیل ہو جائے انسٹالمنٹ پے کرنے میں, کیونکہ یہ فیل ہو جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا, تو پھر اگر یہ انسٹالمنٹ دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. اور ایک انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ بونس وغیرہ کسی کام پر ملتا ہے تو بونس تو لینا جائز ہے, شرم کوئی حرج نہیں ہے. ایک بہن نے کوشچن وہ کالی بلی کے حوالے سے کیا تھا, اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اچھا ایک بات یہ بتائیے اب کہ بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ فواہش کی وجہ سے, یہ جو عریانیت کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے, بے شرمی کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں نیکی کی تلقین ختم ہو گئی, برائیوں سے روکنے کا تصور ختم ہو گیا, ہر شخص صرف اپنی فکر کر رہا ہے, اپنے ایمان کی فکر کر رہا ہے اور اپنی نمازوں کی فکر کر رہا ہے. یہ جو شدت اختیار کر گئی, میں جو بات کر رہا تھا بریک سے قبل, کہ کوئی راستہ کوئی اور وے آؤٹ ہے شجاع بھائی کہ یہ پوری قوم کا مائنڈ سیٹ چینج ہو, کیونکہ آج آپ یہ بات کسی سے کرے تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. جی وہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں, مذاق میں اڑا دیتے ہیں. کیسے تبدیلی کیسے آئے گی؟ دیکھیے جنید بھائی, تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے میری ذات سے. انگلش میں ہم کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات. بالکل. میں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لوں, کوشش شروع کر دوں, تبدیلی کا آغاز تو ہو گیا. میں یہاں چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث قدسی ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. بالکل ایسا. وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے, مجھ سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے, میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آتا ہے, میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اچھا اب حالات ایسے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ایمانداری کی بات ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یعنی آپ کی بات کرتی ہے معذرت کے ساتھ کہ زبان, لسان, کمیونٹی اور برادری, جی میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. اب وہ غالب ہو گئی اس بات پر کہ ہم پاکستانی, غالب ہو گئی اس بات پہ کہ ہم مسلمان, ہم غالب ہو گئی اس بات پہ کہ ہم انسان. بالکل. یعنی آئیڈینٹیز اور شناخت جو ہیں اس کی مطلب جو ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا سب سے بڑا قومی جرم ہے اجتماعی سطح پر, کہ جس اسلام کی بنیاد پر ہم اکٹھے تھے آج سے 65 برس پہلے, اور رب کائنات نے اس کے طفیل ہمیں یہ ملک خدا داد پاکستان عطا کیا, ہم نے اس بنیاد کو کھویا تو آج ہم یہ سارے انتشار کا شکار. اچھا اب فرض کیجئے, ایک بات میں کروں آپ سے کہ اس وقت چونکہ یہ اعتکاف کا موقع سامنے ہے اور ظاہر ہے اب دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس ماحول کے اعتبار سے اعتکاف کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مساجد کو ایک مرتبہ پھر آباد کر کے ان 10 دنوں میں کیا اختیار کیا جائے راستہ کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کسی طور سے دوبارہ کھڑی ہونے کی پوزیشن میں آئے. ٹھیک ہے جی, تو بات کرتے ہیں جناب, رہیے ہمارے ساتھ, ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفحے پر. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی صاحب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب اعتکاف ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہے اور یقیناً یہ امید ہے کہ کثرت سے لوگ اعتکاف کریں گے. خاص باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں اعتکاف کے شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ 20 تاریخ کی مغرب سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں. 20 تاریخ کی مغرب سے مراد یہ کہ جس طرح کہ کل کا روزہ ہوگا اور کل کے روزے کے مغرب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں اور داخل ہو کر وہ اعتکاف کی نیت کر لیں تو ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب اعتکاف شروع ہو جائے تو اب اعتکاف کے لیے اس کے لیے پلاننگ کر لیں کہ وہ اپنے اعتکاف کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ان کا ٹائم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے پہ یوٹیلائز کیا جا سکے. اپنے ٹائم کو تقسیم کر لیں, ٹائم ٹیبل بنا لیں. ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائم کو تقسیم کر سکیں گے. تلاوت قرآن کے لیے الگ ٹائم کر لیں. اسی طرح جو ہے
ذکر و اذکار کے لیے الگ ٹائم کر لیں، درود پاک کے لیے الگ کر لیں، علمی حلقے لگانے کے لیے الگ ٹائم کر لیں. جب علمی حلقوں کے لیے ٹائم وغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کے سارے معاملے ان کے تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، اس چیز کا یہ خیال رکھا جائے کہ اعتکاف معتکف سے باہر نکلنے سے ٹوٹ جائے گا، جبکہ بلا حاجت شرعی ہو اور بلا حاجت طبعی ہو. بلا حاجت طبعی سے مراد یہ ہے کہ پیشاب پخانے وغیرہ کی حاجت کے علاوہ جائے گا یا کھانے کا انتظام نہیں ہے اس کو لینے کے لیے جانا، ان کاموں کو جا سکتا ہے. ویسے کسی سے ملنے ملانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بالکل ٹھیک. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. پھر شرعی حاجات کے اندر یہ کہ مؤذن ہو تو اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے. تو ان باتوں کی اجازت ہے، باقی اس کو اجازت نہیں. ظاہر پھر تو اور بھی دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ان حالات کے پیش نظر جو ہے وہ امت مسلمہ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں، کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس حالت زار کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اصل میں وہ آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اللہ کو بڑے پسند. صحیح. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں اور اس کے وجود میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. بلکہ وہ صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر آنسو، اس لیے کہ اب تو مصائب اجتماعی ہے تو اب آنسو بھی اجتماعی سطح پر درکار ہے. بالکل. اعتکاف اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے لیے بن جاتا ہے. بالکل. اس پہ ذرا سی اور گفتگو کرتے ہیں. کالر کو پہلے لیے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. جناب سوری فرمائیے کون اپنا بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، محمد شکیر. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں بہت غریب آدمی ہوں، کوئی پیسہ ٹھیلا نہیں میرے کو. میں ہلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی، تو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. السلام علیکم. السلام. جی میرا دوسرا سوال ہے. دوسرا پہلا تو آپ نے سوال کیا نہیں، میرے خیال میں آپ ایم سی آر میں بات کر رہے تھے. آپ اب آپ براہ راست فرمائیے توبہ کے بارے میں. جی توبہ کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ اگر ایک انسان بار بار ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ توبہ دل سے کرتا ہے، روتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ گناہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ اس سے ہوتا ہے، تو پھر وہی گناہ کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، کیا اس کی یہ بار بار توبہ کرنے قبول ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا خیال ہے وہی ریلیونٹ بات ہے. کیا فرمائیں گے اسی کال کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. ریپیٹڈلی وہ گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا ہوں، لیکن توبہ کا دروازہ اس لیے نہیں کھولا گیا کہ گناہ کرو اور توبہ کرو. بہت سے وہ جیل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ایجاد کیے گئے کہ ہاتھ جلاؤ اور پھر لگاؤ، وہ اس لیے ایجاد ہوا کہ اگر ہاتھ جل جائے تو لگا لینا اس کو. اگر ہو جائے، ارادہ پکا ہو، مصمم ہو کہ نہیں کریں گے، اگر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور توبہ اصل کیا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں، کلمات بھی کہیں، مگر توبہ کے اصل معنی پلٹ آنے کے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت، پلٹ آنے والی بات. اللہ ہماری زندگی میں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ظاہر ہے یہ گفتگو تو چلتی رہے گی. آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے. اب تو بات بہت ایسی ہے کہ اپنی کمر کو کسنے والی بات ہے، اور خاص طور پر اس موسم میں کہ جہاں پر اتنے مصائب اور اتنی پریشانیاں ہوں. اعتکاف بھی سامنے ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کا. ناظرین ابھی کہیں مت جائیے گا، واپس لوٹیں گے، مناجات آپ کو سنوائیں گے بلال قادری صاحب کی آواز میں، اور پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ سے بھی افطار کے بعد رہے گی. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر شفقے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 7:03 پر کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہے. ناظرین یہ وقت ویسے تو بڑا قیمتی ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی بہت قیمتی ہے کہ خدارہ ہاتھ اٹھا کر آج مناجات میں شامل ہو جائیے گا، دعا کیجیے گا، کیونکہ جتنا خون ناحق اس زمین پہ بہ رہا ہے ناظرین، اور جتنی زیادتی ہو رہی اس وقت، اور جتنا ہم سیلاب کا، بارشوں کا اور دیگر آسمانی آفتوں کا اور زمینی آفتوں کا شکار ہے ناظرین، یقین مانیے دل روتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پکار کے کیا کریں اور کیا نہ کریں. بلال بھائی کچھ سنائیے آج اس موقع پر مناجات کی صورت میں، تاکہ سب مل کے آپ کے ساتھ دعا کریں. جناب میرے اللہ تیرا نام، ٹوٹے دلوں کا سہارا، میرے اللہ تیرا نام، دکھ میں نہ کوئی
ساتھ نبھائے یا رحمان، دکھ میں نہ کوئی ساتھ نبھائے، تو ہی سوارے بگڑے کام، ٹوٹے دلوں کا سہارا میرے اللہ تیرا نام، یا رب تیرا نام ہے سچا، جھوٹے ہیں جگ کے رشتے سارے، جب چلتی ہیں غم کی آندھی، گھبرا کے دل تجھ کو پکارے، تیری رحمت کا کیا کہنا یا رحمان، تیری رحمت کا کیا کہنا، پھر بھی بخشے تو ہر کام، ٹوٹے دلوں کا سہارا میرے اللہ تیرا نام، تیرے پیارے کی امت پر کیسا وقت کھڑا ہے آیا، جھگڑے کہیں پہ کہیں دھماکے، قتل و غارت کہیں ہے مولا، صبح عشق و محبت کر دے یا رحمان، صبح عشق و محبت کر دے، نفرت کی مٹے شام، ٹوٹے دلوں کا سہارا میرے اللہ تیرا نام، میرے مالک تو چاہے تو ویرانوں میں پھول کھلائے، طوفانوں میں گر جائے تو ڈوبتی نैیا پار لگائے، تیرے کرم کا دیکھ نظارہ، جاگتی آنکھیں صبح و شام، ٹوٹے دلوں کا سہارا میرے اللہ تیرا نام، غم کی آندھی طوفانوں نے میرے یقیناً ہو چکی 20 روزے کی اب ابتدا ناظرین ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مفتی ابوبکر صدیق صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے پیغامات بھی لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کچھ بات آپ سے کرتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلے تو یقیناً آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، شجاع بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور مدنی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ آخری عشرہ بڑی برکتوں والا ہے، حدیث کے مطابق جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اب ہمیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ بالکل پھر جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں بہت زیادہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ انفرادی توبہ کی ضرورت بھی ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت بھی ہے، اور پھر یہ کہ مانگنے والی راتیں ہیں اور پلٹنے والی راتیں ہیں۔ ہم نے اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن حکیم بھی عطا فرمایا، اسی ماہ مبارک میں رب کائنات نے پاکستان بھی عطا کیا، جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا۔ جس اسلام کو ہم نے چھوڑا تو آج ہم مصائب کا شکار ہیں۔ اس اسلام نے ہمیں پہلے جمع کیا تھا، آج بھی وہی اسلام ہمیں جمع کر سکتا ہے۔ اس کی طرف آئیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت، اس کے نفاذ کی کوشش کریں، تبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اور مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج جو ہنگامے ہو رہے ہیں، جو قتل و غارت گری، فحاشی، بے حیائی، چور بازاری، جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، الفاظ لے آئیے، جو کچھ ہو رہا ان سب کا حل یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیں، اور دنیا کی محبت کو نکالنے کا اس وقت جو سب سے بہترین ذریعہ ہے
وہ اعتکاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعتکاف کے ذریعے اپنی امت کو مسجدوں میں داخل کر دیا، اللہ کے گھروں میں داخل کر دیا۔ جب یہ مومن اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا دنیا سے تعلق کم ہو جاتا ہے۔ جب دنیا سے تعلق کم ہوتا ہے تو دل جو اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے، جو اس کی اصل ہے۔ جب اصل کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کی صفائی ہوتی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، گناہوں کی محبت دور ہوتی ہے، رب کی محبت بڑھتی ہے، دین کی محبت بڑھتی ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے، اچھا اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، روحانیت بڑھتی ہے اس کی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات کا حل اس وقت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت میں اعتکاف کا میں کہوں گا ساری امت سے کہ اعتکاف اس کی طرف بھرپور آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ حضرت عصام رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ کیا خوبصورت حکایت ہے ناظرین، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ایک ولی، ایک درویش، ایک فقیر دوسرے ولی، دوسرے درویش اور دوسرے فقیر سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نماز کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ ایک نماز تو ہماری ہوتی ہے نا ناظرین، کہ نماز میں بھی ہم ساری کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا دیا اور کیا لیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ سنیں کہ بزرگ کی نماز کیسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عصام رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے تو میں نہایت اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، پھر مسجد کی طرف چلا جاتا ہوں اور نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں، گویا کہ میرے سامنے بیت اللہ ہے، یعنی میرا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کے سامنے ہے۔ توجہ کیجئے گا ناظرین کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مقام ابراہیم میری دونوں ابروؤں کے درمیان موجود ہے۔ یہ ارتکاز دیکھیں ناظرین۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا پاؤں پل صراط پہ موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہشت میرے دائیں جانب موجود ہے اور دوزخ میرے بائیں جانب موجود ہے۔ یہ تصور دیکھیں ناظرین نماز کا کیا ہے کہ بیت اللہ ان کے سامنے ہے، مقام ابراہیم دونوں ابروؤں کے درمیان ہے، بہشت ان کے دائیں ہاتھ میں محسوس ہوتی ہے اور دوزخ ان کو بائیں ہاتھ میں محسوس ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے موت میرے پیچھے کھڑی ہے، پیچھے بالکل میرے موت موجود ہے۔ یہ خوف خدا والی بات ہے، یعنی خشیت کی انتہا ہے کہ یہ معلوم ہے کہ اس وقت موت ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، بلکہ اس عقیدے کو پختہ کرتا ہوں کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، یعنی اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا سوچ ہے ناظرین کہ اس سوچ کی رفت اور اس کی انتہا کو اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، یعنی اس کے بعد مجھے نماز کا موقع میسر نہیں آئے گا، اس سجدے کے بعد مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں اور نہایت عاجزی کے ساتھ تکبیر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد بہت حلم کے ساتھ تعوذ کہتا ہوں، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی ہیبت کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، بہت ہی خشیت کے ساتھ قرآن کی ایک ایک آیت کو تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد نہایت عجز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہوں اور نہایت تضرع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں بہت شکر کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ یقیناً میری نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اپنے اعمال کے مردود ہو جانے اور اس کے ختم ہو جانے کا خوف پھر بھی غالب رہتا ہے۔ حضرت عصام رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز ادا کر رہے ہیں؟ بڑا کمال جملہ ہے ناظرین۔ یہ سن کر فرمانے لگے کہ میں 30 برس سے ایسی نماز ادا کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا تو حضرت عصام رحمت اللہ علیہ بے انتہا زار و قطار رونے لگے اور روتے روتے ان کا عالم یہ تھا کہ بس یہ پکارتے رہ جاتے کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسی نماز نصیب ہوتی، کاش مجھے بھی کوئی ایسی نماز نصیب ہوتی، کاش مجھے بھی کوئی ایسی نماز نصیب ہوتی۔ ناظرین، جب اللہ کلام فرماتا ہے نا تو قرآن پاک کھل جاتا ہے، اور جب ہم کلام کرتے ہیں تو نماز کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کی طاقت ہے کیا، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ نماز بنیادی طور پہ ہے کیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ سجدہ
جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، پروردگار ہم پر کیا کچھ افشاں کیا کرتا ہے اور کیا کچھ راز کھولا کرتا ہے۔ ہم نے تو نماز کو سمجھا ہی نہیں۔ جب ایک گناہ گار اور سیاہ کار، مجھ جیسا گناہ گار، مجھ جیسا، میں بہت گناہ گار، جب مجھ جیسا گناہ گار سجدہ کرتے وقت دل سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، یا اللہ گناہ اس حد تک ہو گئے کہ اب برداشت نہیں ہوتا، پروردگار اس امت پہ فضل کر دے۔ بارشوں نے برباد کر دیا، سیلاب نے برباد کر دیا، ایک دوسرے کا خون بہا بہا کے ہم نے ایک دوسرے کو برباد کر دیا، یا اللہ آپ کرم کر دے۔ تو مجھ جیسے گناہ گار پہ بھی کرم ہو جاتا ہے ناظرین۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت کرم والے ہیں۔ بس آخری اشرے میں نماز کی پابندی اور خاص طور پہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کیجیے گا روز رات، کہ اللہ کا فضل اس صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے ضرور ہم سب پر ہوگا۔ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔